الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخلیات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ پھر اس کرسمس مسیح اور کیتھولک رسم جو ہر سال 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، پوری عیسائی مذہبی لٹریچر اور اناجل عہد نامہ جدید اور بائبل میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ نہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ عیسائیت میں باقی بدعت کی طرح ایک بدعت ہے جو پرانے مشرق عوام کی طرف سے رومن کلیسا میں پیش آیا۔ 25 عیسوی میں ستیا کے راہب جو ایک پادری ہونے کے ساتھ ایک ماہر کیلنڈر نگار بھی تھا، اس نے اپنے اندازے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کی۔ اس نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا کہ 25 دسمبر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے۔ اس لیے عیسائی فرقہ آرتھوڈوکس جو گریگوری کیلنڈر کو مانتا ہے، وہ کرسمس 7 جنوری کو مناتے ہیں۔ بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں 6 جنوری اور بعض جگہ 18 جنوری کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا لفظ بائبل میں موجود نہیں۔ یہ اس طرح دو الفاظ کرسٹ یعنی مسیح اور ماس یعنی کہ کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اگرچہ دنیا بھر میں عیسائی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی کرسمس ڈے 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے مناتی ہے، لیکن اس میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں، بلکہ یہ دوسری بت پرست قوموں سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں۔ قرآن حکیم اور بائبل سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہونا عین ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قصص القرآن کے مطابق جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی پکی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے آواز دی کہ آر زدہ خار نہ ہو، تیرے خاطر تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف پھیلا، یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ قرآن حکیم کے علاوہ عیسائی دوستوں کی کتاب بائبل سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک موسم گرما یعنی موسم بہار میں ہوئی، کیونکہ بائبل میں درج پیشائش عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس روز علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کچھ چرواہے ارد گرد اپنی بھیڑیاں بکریاں چرا رہے تھے۔ دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا قاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہے۔ عہد نامہ جدید میں اس بات میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ایک ہماگیر وضاحت یہ ہے کہ 25 دسمبر در حقیقت آغان مشرق روم کے تہوار ڈائس سولس ایلومناتی یعنی غروب ہونے والا سورج دیوتا کا یوم پیدائش کی شکل تھی، جو کہ رومن سلطنت میں مشہور مقدس دن تھا، جسے سورج دیوتا کی حیات نو کی علامت کے طور پر انقلاب شمسی کے دوران منایا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا امریکہ میں تحریر کردہ مضمون کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق عیسیٰ کلیسا کی شروعاتی صدیوں میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی میں تہیار منانا شروع کیے۔
5वीं सदी ईस्वी में तो मगरबी कलीसा ने इस त्यौहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया जिस दिन कदीम अहले रोम अपने सूरज देवता का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया करते थे, जबकि मसीह के असल योम पैदाइश का किसी को कोई खास इल्म नहीं है। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया में भी क्रिसमस के उन्वान के तहत ये एतराफ़ हकीकत कुछ इस तरह मौजूद है। ईद मिलादुल मसीह कदीम ईसाई कलीसा के इब्तिदाई मुक़द्दस त्योहारों में से ना थी, बल्कि इस त्यौहार का अव्वलीन सबूत मिस्र के फ़िरौनों से मिलता है। ईसाइयत के असर सुरूख से पहले यूरोप खुसूसन रोम और उसके मातहत इलाकों में मुशिकाना त्यौहार फगन क्रिस्टमस तकरीबन 1 जनवरी के इर्द गिर्द मनाए जाते, जो उसके बाद ईद उल मसीह यानी क्रिसमस की शक्ल इख्तियार कर गए। मार्टिन कोरन इस सिलसिले में अपनी रिमार्क यूं देते हैं, नमरूद की नागानी मौत कबल अज़ मसीह के बाद उसकी माँ सरामस ने अहले बाबुल में इस अकीदे का प्रचार किया कि नमरूद एक देवता था। उसने ये भी कहा कि उसका बेटा दरख्त के तने के मानिंद है कि जिससे सर्दियों के इख्तिताम पर एक नई जिंदगी जन्म लेती है, ऐसे ही उसका मुर्दा जिस्म से उसकी सालगिरह के दिन एक नई जिंदगी जन्म लेगी। उसकी सालगिरह के दिन उसकी माँ ने यह ऐलान किया कि नमरूद हर सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहाँ पर तहाइफ छोड़ कर जाएगा। गालिबन यही क्रिसमस ट्री की इब्तदा भी है। इसी तरह उसकी सालगिरह सर्दियों के इनकलाब शमशी यानी दिसंबर के आखिरी अय्याम में एक ईद की हैसियत से मनाई जाने लगी। बाइबल में भी मुशरिकीन के मेलों, ईद और त्योहारों में शिरकत करने से मना किया गया। फरमाने बारी ताला है, ए इस्राएल के घराने वो गुलाम जो खुदावंद तुमसे करता है, सुनो खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दूसरी कौमों की रोश इख्तियार ना करो। नीस ये त्यौहार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन में ना था, बल्कि बाद में रोमी पादरियों ने इस दीन का हिस्सा बनाया। इसीलिए ये ईसाइयत में बिदअत है और बिदअत से बाइबल में भी 20 मकामात पर मना किया गया। फरमाने खुदाबंद है, बिदअत करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। नीस फरमाया, तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और अपने आप को जल्द हलाकत में डाल देंगे। प्यारे दोस्तों, अब आइए क्रिसमस डे की वो खराबियां और कबाहतें आपके सामने रखना चाहते हैं जिनसे आगाही हासिल करना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो लाशऊरी में गुमराही का शिकार ना हो और अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना कर बैठें। 25 दिसंबर का दिन ईसाइयों की ईद का दिन है, जिसे ईसाई क्रिसमस डे के नाम से पुकारते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और उनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। गोया ईसाइयों के नज़दीक 25 दिसंबर को अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, नऊज़ुबिल्लाह। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये इंतहाई गलत अकीदा है। किसी को अल्लाह का बेटा कहने से कुफ्र व शिर्क लाजिम आता है और ये अल्लाह ताला को नाराज़ करने के लिए सख्त तरीन अल्फाज है, क्योंकि जब हम लाशऊरी में किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो हम इस बात से इत्तेफाक कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने बेटा जना है, क्योंकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, नऊज़ुबिल्लाह। जबकि इस बात का इकरार कुफ्र व शिर्क तक पहुंचा देता है। जबकि कुरान मजीद की सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसका कोई बराबरी करने वाला है। इस सूरह करीमा में कई मज़ाहब यानी ईसाई, यहूदी, मुशरिकीन अरब और फ़लासफ़ा और हिंदुओं का रब है, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, मुशरिकीन अरब फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां मानते हैं, हिंदू करोड़ों की तादाद में मखलूक खुदा को मानते हैं, जबकि फ़लासफ़ा कहते हैं कि अकूल अशरा अल्लाह ताला से निकली हुई है और कायनात का वो निज़ाम चला रही है। यानी किसी को अल्लाह ताला के लिए बेटा कहना इस कदर ख़तरनाक और खौफनाक तरीन बात है कि इसकी वजह से दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, ज़मीन और आसमान फट सकते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं। अल्लाह का इरशाद गिरामी है और उन्होंने कहा, रहमान ने कोई औलाद बना ली है, बिलाशुबा यकीनन तुम एक बहुत भारी बात कह आए हो। आसमान करीब है कि इससे फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए।
کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ذرا تصور کیجئے اور ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، کیا عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر کے ہم شریک نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مبارکباد دے کر ہم ان کے اس باطل عقیدے کا اقرار اور اطراف کا جرم عظیم نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جسے وہ سنتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور ان سے درگزر کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد کنگریچولیشن کہنے کے لیے میری کرسمس کہنے کا مطلب اللہ کو بیٹا پیدا ہونے کی مبارکباد دینا ہے۔ کرسمس ڈے منانا کفار کی مشابہت ہے۔ معلم انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر قوم کے رسم و رواج، جشن و تہوار، اعداد و توار کو اپنانے والوں کو اپنے مذہب سے نکل کر انہی کے مذہب میں داخل ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ان کے عقائد و عبادات اور عادت مشابہت رکھنا عقیدت میں ان کے باطل ادیان اور فاسد عبادات کے اظہار اور تخلیق کا اہم ذریعہ ہے، اور ان کی عادتوں اور صفات میں ان کے ساتھ مشابہت رکھنا امت کی رسوائی، کمزوری، ذلت پستی اور دستے نگری کا احساس ہے۔ کرسمس ڈے دین اسلام میں ایک بدعت ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کرتا ہے، تیسری عید کا کوئی وجود ہی نہیں، اور دین اسلام میں بدعت جاری کرنا کتاب و سنت اور اجماع امت کے اقوام کی روشنی میں حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور خلاف ورزی کے مترادف ہے، اور جو انسان کے لیے جہنم کا موجب بننے کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔